اب دیکھیں نا، اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، بلڈ ریلیشن جو بڑے کلوز ہیں آپ کے، ظاہر ہے ان سے تو آپ روز ملتے ہیں. آپ نے کہا نا کہ وہاں ملنا نہیں چاہیے جہاں قدر نہ ہو. تو کچھ چیزیں تو، کچھ رشتے تو مینڈیٹری ہوتے ہیں. اب قدر ہے یا نہیں ہے، ملنا تو ہم نے ہے نا فردوس صاحب، کیا تو پھر چھوڑ دیا جائے، کیا کریں؟ ہاں تو وہ اسی لیے انسان مجبور ہے نا، بے بس اور مجبور ہے، لاچار ہے بندہ جو ہے نا، کیونکہ اختیار اس کی اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں نا، سارا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، باقی اختیار آپ خود دے دیتے ہو. مثلاً بیوی کو، بچوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو آپ نے اختیار دے دیا ہے. اب وہ آپ ان کے اختیار کا مطلب یہ، جب آپ نے دے دیا تو آپ غلام ہو گئے. پہلے آپ ماں باپ کے غلام ہوتے ہو، بہن بھائیوں کے غلام ہوتے ہو، ان کے لیے آپ محنت کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، ایفرٹ کرتے ہو. اس کے بعد پھر بیوی صاحبہ آ جاتی ہیں، بچے آ جاتے ہیں، پھر ان کے لیے آپ جت جاتے ہو. تو آپ کی ساری زندگی تو غلامی میں گزر جاتی ہے. آپ کا اختیار کہاں ہے؟ اختیار تو آپ کا ہے ہی نہیں. بندہ تو ویسے ہی بیچارہ مظلوم ہے، تو اس کا کیا اختیار؟ آپ خود اور اپنی اور خوشی سے دیتے ہیں. یہ نہیں کہ مطلب ہے کہ امپوزڈ ہے یا آپ کو کسی نے مجبور کیا، نہیں. یہ اختیاری آپ وہ دے دیتے ہو لوگوں کو، اختیاری دے دیتے ہو کہ لو جی آپ جو مرضی، میں تو یہی ہوں، میں یہاں ہوں. مطلب آپ ہر چیز کے لیے پھر مجبور ہو جاتے ہو، اور آپ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو بچوں سے، بیوی بچوں سے، یا اس سے پہلے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، سب کے آپ سب کو آپ نے. ہم تو مانگنے والوں میں سے ہے نا، دینے والوں میں سے تھوڑی ہے. جس کو دے بھی رہے ہیں تو ان کو بھی، وہ بھی ہم سے اختیاراً لے رہے ہیں، وہ شکر بھی نہیں ادا کرے. ہم تو پھر اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے آپ نے ہمیں یہ دے دیا، شکر کلمہ کہتے ہیں. جن کو آپ دے رہے ہو وہ تو آپ کا شکر بھی نہیں ادا کرتے، وہ تو کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے. وہ تو اپنا اختیار اور اپنا حق سمجھ کے آپ سے لے رہے ہیں. تو آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہماری کوئی اوقات. قرآن پاک میں بار بار آیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جب وہ بوڑھے ہو جائیں ان پر ان پہ احسان کرو، اف تک نہ کہو. وہ تو حکم قرآن کا ہے نا. لیکن ہم زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم ماں باپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں، اور مطلب جس پہ ہمارا اختیار ہے اس کو تو ہم نے بیچاروں کو جس حال میں رکھا ہوا ہے، اللہ معاف کرے. بہرحال جس کا جو، یہ وہ کہتے ہیں یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے. تو آپ کو جو دین، آپ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں دے دو، کسی کو اگر کچھ دے سکتے ہو، نہیں دے سکتے کسی سے کوئی اچھی بات ہی کہہ دو. یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا. اگر کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، کچھ کھانے کو، یا اس کی مدد ہم مطلب ہے مٹیریل سے، پیسے سے، ویسے کھانے پینے کی چیزوں سے نہیں کر سکتے، تو کسی کو اچھی بات تو بتا سکتے ہیں نا. کسی اچھی بات کہہ کے، تو یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے، اچھی بات کہنا، بے شک بے شک، کسی کو اچھی بات بتانا. فردوس صاحب، لیٹ می فریم دا ایجنڈا آف مائی پوڈ کاسٹ. جس نشست کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹ می ٹیل مائی ویورز اسٹریٹ اوے. دو بیک ٹو بیک بڑے ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوئے، کیونکہ آپ اس انڈسٹری کے بڑے ہیں، ایک وقت گزارا ہے آپ نے. ایک آمنہ خان صاحبہ جن کا انتقال ہوا، جن کی ڈیڈ باڈی ان کے گھر سے ملی، اور پتہ چلا کہ ڈی کمپوزیشن سٹارٹ ہوئے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا. شی واز لاکڈ، مطلب آئسولیشن میں زندگی گزار رہی تھی. ایک عرصہ ٹی وی اسکرین کے اوپر جلوہ گر رہی، آپ نے بھی یقیناً ان کے ساتھ کام کیا ہوگا. وفات پا گئیں، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں، ہمسائے کو بھی نہیں پتا، رشتہ داروں نے، گھر والوں نے، میں نے بھی، بچوں نے چھوڑ دیا. دوسرا انسیڈنٹ، ایک تو عائشہ خان صاحبہ، میں آمنہ خان کہہ گیا ہوں، آپ کیجیے گا، عائشہ خان صاحبہ، اور دوسرا جو ہے حمیرہ اصغر علی، ابھی 2-3 روز پہلے کا یہ انسیڈنٹ ہے. اور اب پتہ چل رہا ہے، پہلے پتہ چلا یہ کچھ ہفتے پرانی لاش تھی، پھر پتہ چلا 21 روز پرانی ہے. اب کچھ لوگ 6 سے 9 مہینے کی بات کر رہے ہیں ڈی کمپوزیشن آف دا باڈی کو دیکھتے ہوئے، اور گھر والوں نے ڈیڈ باڈی لینے سے بھی انکار کر دیا ہے. کیا یہ میڈیا کا آپ سمجھتے ہیں کہ سماجی مرڈر ہے، سوشل مرڈر ہے، شوبز انڈسٹری کا سوشل مرڈر ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ It's a very sad incident. It's a tragedy. Tragedy یہی ہے، چونکہ
کوئی عام آدمی اگر وفات پاتا ہے تو اس کو ہم ٹریجڈی نہیں کہہ سکتے. وہ تو ایک ظاہر ہے کہ ایک پروسیس ہے. اب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس نے جانا بھی ہے. چونکہ رہنے والی تو صرف اللہ کی ذات ہے. مادے نے فنا ہونا ہے, بندے نے بھی اگر آنا ہے تو پھر اس نے جانا بھی ہے. تو وہ ایک تو نیچرل پروسیس ہے. لیکن اس طرح کی جو واپسی ہے, موت ہے, یہ بڑی ویری پیتھیٹک, بڑی افسوسناک بات ہے کہ چاہے وہ آرٹسٹ ہے یا نہیں ہے, ایکٹر ہے یا کسی بھی پروفیشن میں, انسان تو ہے نا. تو انسان اگر اس طرح سے آئسولیشن میں چلا جائے تو دکھ بڑا ہوتا ہے. بڑی تکلیف ہوئی, بہت تکلیف ہوئی سن کر بھی. لیکن ہمیں اپنا بھی پتہ نہیں ہے, سیدھی سی بات, کہ ہمارا کیا انجام ہونا ہے. کوئی کیا ہماری بھی کوئی ڈیڈ باڈی کو دفنانے والا یا کوئی ہوگا ہمارے پاس یا نہیں, نو بڈی نوز. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. تو بہرحال بڑا پیتھیٹک ہے, بہت ہی افسوسناک بات ہے اور بڑی بڑی تکلیف دہ بات ہے سن کے کہ اس طرح سے کسی کی مر گیا اور کسی نے کئی دن تک پوچھا تک نہیں, نہ کسی کو پتہ چلا. یہ بہت افسوسناک ہے بات, بہت دکھ والی بات ہے. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. گلیمر کی دنیا ہے, چکا چوند ہے شوبز میں, بالکل دلوں پہ راج کیا ہے, نظر آ رہے ہیں. نہیں, آپ شو بزنس سے ہٹ کے بھی عام زندگی میں بھی بندے کی کیا قدر ہے, بندہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جب تک لوگوں کو اس سے امید ہے یا توقع ہے تو وہ اس کی اہمیت ہے. اور جب توقع ہی اٹھ گئی غالب, کیا کسی کا گلہ کرے کوئی. جب توقع ہی آپ سے کوئی نہیں رکھ رہا تو یو آر نتھنگ, یو آر نو بڈی. جب تک میری یوٹیلیٹی ہے, میں فائدہ پہنچا رہا ہوں لوگوں کو, تو میری قدر ہے. جب میں نہیں پہنچا سکتا تو میں کوئی بھی نہیں ہوں. میں کہیں بھی مر سکتا ہوں, میں کہیں بھی رہ سکتا ہوں. لیکن خدا سب کچھ رشتے تو بڑے انکنڈیشنل ہوتے ہیں. نہیں, انکنڈیشنل تھے کسی زمانے میں, اب کنڈیشنل ہو گیا ہے سب کچھ. آپ کی اپنی اولاد, آپ کے بچے, آپ کی بیوی, سب کچھ وہ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان کو دے کیا رہے ہو. اگر میں مثلا ایک مہینہ بھی خیر بہت ہے, چلو ایک مہینہ کر لیتے ہیں, ایک مہینہ اپنے بیوی بچوں کو کچھ نہ دوں تو مجھے وہ گھر سے نکال دیں گے یا نکال دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا فائدہ کیا ہے, ہمیں آپ کیا دے رہے ہو. نہ آپ سبزی لا رہے ہو گھر میں, نہ آپ کو گوشت آ رہا ہے, نہ کھانے کو آپ کے پاس ہے, نہ دینے کو کچھ آپ کے پاس ہے. تو آپ کی یوٹیلیٹی کیا ہے. مطلب وہ تو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں نا آپ کو. وہ یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ باپ ہے یا یہ ماں ہے یا یہ بھائی ہے یا اس سے ہمارا کیا رشتہ ہے. رشتے نہیں ہیں امپورٹنٹ, مٹیریل, میٹر, میس, دیٹ از امپورٹنٹ. کہ ہمیں اس سے کتنا مٹیریلسٹکلی ہم کیا کچھ لے سکتے ہیں مٹیریل میں. تو اگر آپ کوئی نہیں آپ کو دے سکتا, ہی از نتھنگ فار یو. عام زندگی میں بھی ہے کہ یار کیا فائدہ, او فلانا وہ فلانا ہے, وہ یار کیا فائدہ, وہ کی فائدہ, کون ہے وہ جا رہا ہے, اور رہنے دو یار, اس کو کم نے کیا کرنا.